بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مولانا طارق جمیل بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ سلطان محمود غزنوی کا دربار لگا ہوا تھا۔ دربار میں ہزاروں افراد شریک تھے، جن میں اولیاء، قطب اور ابدال بھی تھے۔ سلطان محمود نے سب کو مخاطب کر کے کہا، کوئی شخص مجھے حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کرا سکتا ہے؟ سب خاموش رہے۔ دربار میں بیٹھا ایک غریب دیہاتی کھڑا ہوا اور کہا، میں زیارت کرا سکتا ہوں۔ سلطان نے شرائط پوچھی تو عرض کرنے لگا، 6 ماہ دریا کے کنارے چلہ کاٹنا ہوگا، لیکن میں ایک غریب آدمی ہوں، میرے گھر کا خرچہ آپ کو اٹھانا ہوگا۔ سلطان نے شرط منظور کر لی اور اس شخص کو چلہ کے لیے بھیج دیا گیا اور گھر کا خرچہ بادشاہ کے ذمہ ہو گیا۔ 6 ماہ گزرنے کے بعد سلطان نے اس شخص کو دربار میں حاضر کیا اور پوچھا تو دیہاتی کہنے لگا، حضور کچھ 6 ماہ مزید لگیں گے، وظائف الٹے ہو گئے ہیں، لہٰذا مزید 6 ماہ گزرنے کے بعد سلطان محمود کے دربار میں اس شخص کو دوبارہ پیش کیا گیا تو بادشاہ نے پوچھا، میرے کام کا کیا ہوا؟ یہ بات سن کر دیہاتی کہنے لگا، بادشاہ سلامت، کہاں میں گناہ گار اور کہاں حضرت خضر علیہ السلام۔ میں نے آپ سے جھوٹ بولا کیونکہ میں اپنے گھر کے اخراجات سے تنگ آ کر آج اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر جا رہا تھا، کیونکہ مجھ سے میرے بیوی بچے بھوکے نہیں دیکھے جاتے۔ جب میری نظر آپ کے دربار پر پڑی تو سوچا کہ شاید یہاں سے مجھے کچھ مل جائے، پھر میرا دل نہیں کیا کہ میں آپ کے آگے کوئی سوال کروں، مجھے شرم آ رہی تھی، اور بیٹھے بیٹھے میں نے اللہ کے حضور یہ دعا کی کہ بغیر سوال کیے ہی آج میری جھولی بھر دی جائے، کیونکہ دربار بھرا ہوا ہے لوگوں سے اور میں سفید پوش ہوں، میرا ضمیر نہیں مانا۔ مختصر یہ کہ میرے گھر کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا تھا، بچے بھوک سے مر رہے تھے، اس لیے ایسا کرنے پر مجبور ہوا۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنے ایک وزیر کو کھڑا کیا اور پوچھا، اس شخص کی سزا کیا ہے؟ وزیر نے کہا، اس شخص نے بادشاہ کے ساتھ جھوٹ بولا ہے، لہٰذا اس کا گلا کاٹ دیا جائے۔ دربار میں ایک نورانی چہرے والے بزرگ بھی تشریف فرما تھے، کہنے لگے، بادشاہ سلامت، اس وزیر نے بالکل ٹھیک کہا ہے۔ بادشاہ نے دوسرے وزیر سے پوچھا، آپ بتاؤ۔ اس نے کہا کہ اس شخص نے بادشاہ کے ساتھ فراڈ کیا ہے، اس کا گلا نہ کاٹا جائے بلکہ اسے کتوں کے آگے ڈال دیا جائے تاکہ یہ ذلیل ہو کے مرے، اسے مرنے میں کچھ وقت تو لگے اور آپ کی رعایا میں موجود تمام لوگ یہ دیکھ لیں کہ سلطان کے ساتھ جھوٹ بولنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ دربار میں بیٹھے اس نورانی چہرے والے بزرگ نے دوبارہ پھر کہا، بادشاہ سلامت، یہ وزیر بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنے پیارے غلام ایاز سے پوچھا، تم کیا کہتے ہو؟ ایاز نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کی بادشاہی سے 1 سال ایک غریب کے بچے پلتے رہے، ایک غریب باپ کو 1 سال کے لیے مزید اپنے بچوں اور بیوی کی قربت مل گئی، آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئی اور نہ ہی اس کے جھوٹ سے آپ کی شان میں کوئی فرق پڑا۔ اگر میری بات مانے تو اسے معاف کر دیں، اگر اسے قتل کر دیا تو اس کے بچے بھوک سے مر جائیں گے۔ ایاز کی یہ بات سن کر محفل میں بیٹھا وہی نورانی چہرے والا بابا تیسری بار کہنے لگا، ایاز بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے اس بابا جی کو بلایا اور پوچھا، آپ نے ہر وزیر کے فیصلے کو درست کہا، اس کی وجہ مجھے سمجھائی جائے۔ بابا جی کہنے لگا، بادشاہ سلامت، پہلے نمبر پر جس وزیر نے کہا کہ اس کا گلا کاٹا جائے وہ قوم کا قصائی ہے، اور اس قصائی کا کام ہے گلے کاٹنا، اور اس نے اپنا خاندانی رنگ دکھایا۔ غلطی اس کی نہیں، آپ کی ہے کہ آپ نے ایک قصائی کو وزیر بنا لیا۔ دوسرا، جس نے کہا اسے کتوں کے آگے ڈالا جائے، اس وزیر کا والد بادشاہوں کے کتے نہلایا کرتا تھا، کتوں سے شکار کھیلتا تھا، اس کا کام بھی کتوں کا شکار ہے، تو اس نے اپنے خاندان کا تعارف کرایا۔ آپ کی غلطی ہے کہ ایسے شخص کو وزارت دی، جہاں ایسے لوگ وزیر ہوں وہاں لوگوں نے بھوک سے ہی مرنا ہے۔ اور تیسرا، ایاز نے جو فیصلہ کیا تو سلطان محمود سنو، ایاز سید زادہ ہیں، سید کی شان یہ ہے کہ سید اپنا سارا خاندان کربلا میں ذبح کرا دیتا ہے مگر بدلہ لینے کا کبھی نہیں سوچتا۔ سلطان محمود اپنی کرسی سے کھڑا ہو جاتا ہے اور ایاز کو مخاطب کر کے کہتا ہے، ایاز، تم نے آج تک مجھے کیوں نہیں بتایا کہ تم سید ہو؟ ایاز کہتا ہے، آج تک کسی کو اس بات کا علم نہ تھا کہ ایاز سید ہے، لیکن آج بابا جی نے میرا راز کھولا، آج میں بھی ایک راز کھول دیتا ہوں۔ اے بادشاہ سلامت، یہ بابا کوئی عام ہستی نہیں ہے، یہی حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ اللہ اکبر۔ سلطان محمود غزنوی کی آنکھوں سے
आंसू जारी हो गए और आप खुदा के आगे गिड़गिड़ा कर रोए, अपने और मुसलमान भाइयों के लिए दुनिया व आखिरत में अच्छा ठिकाना के तलबगार रहे। इसी तरह मौलाना तारक जमील अपने एक जानने वाले दोस्त का हैरान कुन वाकया बयान करते हैं कि ट्रैफिक सिग्नल पर जब भी मेरी गाड़ी रुकती तो मुख्तलिफ मांगने वाले गाड़ियों के इर्द गिर्द जमा हो जाते। किसी ने हाथ में फूल लिए होते थे तो कोई गाड़ी के शीशे साफ करने लगता। मेरी गाड़ी के शीशे पर गर्द थी। मैंने देखा कि एक 7 साल बच्चा शीशे पर कुछ लिख रहा है। मैंने इसकी हैंड राइटिंग देखी तो हैरान हो गया। हालांकि इसके बदन पर कमीज नहीं थी, फटी पुरानी शलवार पहन रखी थी। मेरे दिल में आया कि इस बच्चे को अपने पास बुला लूं और इसे कुछ पैसे दूं, वो अपने लिए नए कपड़े खरीद सके। मैं इसे बुला रहा था कि ग्रीन सिग्नल ऑन हुआ और गाड़ियां चलने लगी। मेरे दिल में आया कि जब भी दोबारा मैं यहाँ से गुजरूंगा तो इस बच्चे को अपने पास बुलाऊंगा। घर जाकर मैंने अपनी बीवी से कहा कि आज ट्रैफिक सिग्नल पर मैंने एक मांगने वाला बच्चा देखा है। इसकी हैंड राइटिंग हमारे बच्चों से बेहतर है। हालांकि मेरे ख्याल में वो एक झोंपड़ी में रहने वाला बच्चा है। बीवी को मेरी बात का यकीन न आया और कहने लगी, ऐसा कैसे मुमकिन है? एक बच्चा जिसने अभी तक स्कूल का मुंह तक न देखा, कोई इसको ट्रेन करने वाला नहीं, तो इसकी हैंड राइटिंग इतनी अच्छी आखिर कैसे हो सकती है? फिर मैंने इसे अपनी गाड़ी की बैक साइड का शीशा दिखाया जिस पर इस बच्चे ने अपने हाथों से तहरीर किया था। इस शीशे पर अनवर अली लिखा था। इतनी पुरकशिश खूबसूरत लिखाई थी कि मेरी बीवी हैरान हो गई। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि 7 साल बच्चा ये लिख सकता है। खैर, अगली सुबह मैं घर से निकला तो इस इंतजार में था कि वो बच्चा दोबारा मेरे सामने आएगा और मैं उसकी मदद जरूर करूंगा। काफी दिनों तक वो मुझे नजर न आया। इस बात पर मैं परेशान हुआ क्योंकि मैं उसकी मदद करना चाहता था। उसे किसी न किसी स्कूल में एडमिशन दिलाने का इरादा रखता था। मैं अपने आप को कोस रहा था कि उस दिन मैंने बच्चे को अपने पास क्यों न बुलाया। अगर मैं उस दिन सुस्ती न करता, थोड़ी सी तेजी से काम लेता तो बच्चे को अपने पास बुला लेता। अब वो शायद कहीं चला गया या फिर मुझे कभी दोबारा ना मिले, लेकिन इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता था। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि 5-6 दिन बाद वो बच्चा दोबारा उसी जगह ट्रैफिक सिग्नल पर मुझे नजर आया। मैंने हाथ के इशारे से उसे अपने पास बुलाया। वो डरा हुआ था, सहमा हुआ था और यही समझ रहा था कि मैं उसे डांटूंगा। फिर मैंने बड़े ही प्यार से उसे अपने पास बुलाया। बच्चा मेरे करीब आया तो मैंने कहा, बेटा तुम्हारा नाम क्या? उसने अपना नाम बताया कि मेरा नाम अनवर है। साहब मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कहा, बेटा मैंने कब कहा कि तुमने कुछ किया है? फिर मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा घर कहाँ है? वो कहने लगा कि रेलवे स्टेशन की पिछली साइड पर हमारी झोंपड़ियां हैं। मैंने देखा कि रेलवे स्टेशन की पिछली साइड पर काफी झोंपड़ियां थी। मैंने इस लड़के को कुछ पैसे दिए और कहा कि अपने लिए नए कपड़े खरीद लेना। फिर शाम के वक्त मैं उन झुग्गियों के इलाके में गया। अनवर भी उस वक्त वहां मौजूद था। वो आज बहुत खुश था क्योंकि उसने नए कपड़े पहने थे। मैंने इससे पूछा कि तुम्हारा बाप कहाँ है? इसने मुझे बताया कि अब्बा एक जगह भीख मांगने गए हैं और मैं जानता हूँ कि वो कहाँ है। मैंने इसे अपने साथ लिया, इसे अपनी बाइक पर बिठाया और कहा, चलो तुम्हारे बाप से मिलने जाते हैं। हम उस जगह रवाना हुए जहाँ इसका बाप मौजूद था। अनवर के बाप ने अपने आप को माजूर जाहिर किया। बड़ी ही महारत से वो सड़क के किनारे अपने जिस्म को घसीटते हुए जा रहा था। बच्चे चौंके मन के सच्चे होते हैं, झूठ नहीं बोलते। मैंने इससे पूछा कि तुम्हारा बाप क्या वाकई माजूर है? मेरी बात सुनकर वो कुछ देर खामोश हो गया। फिर कहने लगा, नहीं मेरा बाप माजूर नहीं। जब घर में मौजूद होता है तो ठीक हो जाता है, लेकिन जब भीख मांगने जाता है तो अब्बा माजूर बन जाता है। वो भिखारी अपने आप को घसीटता हुआ सड़क के किनारे जा रहा था। जबकि मैं उसके सामने आया, उसने देखा कि इसका बेटा मेरे साथ खड़ा है। पहले तो वो खौफजदा हुआ कि शायद मैं पुलिस वाला हूँ और भेस बदल कर इसके सामने आया हूँ और इसको गिरफ्तार करना चाहता हूँ। फिर वो भिखारी अचानक अपनी जगह से उठा और भागने की कोशिश की तो मैंने उसे पीछे से आवाज दी कि भागो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहने वाला। इसके बाद वो वापस आया। इसके चेहरे पर खौफ था। इसने हाथ जोड़कर कहा, साईं मुझे माफ कर दो। पेट भरने के लिए कई किस्म के जतन करने पड़ते हैं। ये दुनिया बड़ी जालिम है, कभी किसी की मदद नहीं करते। खासकर फकीरों भिखारियों से तो सब नफरत करते हैं। मैंने इसे कहा कि मैं तुम्हारे बेटे को पढ़ाना चाहता हूँ। ये सुनकर वो हैरान हुआ, फिर मुस्कुरा कर कहने लगा कि भिखारी के बेटे को कौन सा स्कूल कबूल करेगा? बच्चे इसका मजाक उड़ाएंगे और बेचारा तंग आकर वापस अपनी जगह पर आ जाएगा, यानी मेरी झोंपड़ी में। ये स्कूल हमारे बच्चों के लिए नहीं है। हमारे नसीब में बस दर दर के धक्के खाना है और लोगों के सामने हाथ फैलाना है।
میں نے اسے کہا تمہیں اس بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، میرا جاننے والا ٹیچر تھا جو ایک اچھے سے انگلش میڈیم اسکول میں پڑھاتا تھا۔ ایک دن میں نے اسے ملاقات کی اور اسے کہا کہ یار ایک بچہ ہے، میں اسے اسی اسکول میں ایڈمیشن دلوانا چاہتا ہوں، فیس بھی میں ادا کروں گا، اور اس بچے کے لیے تمہارا اسکول مجھے سب سے بہترین نظر آ رہا ہے۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ بچہ کون ہے، تو میں نے اسے بتایا کہ وہ ایک فقیر کا بچہ ہے لیکن کافی ذہین ہے۔ یہ سن کر ٹیچر تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر کہنے لگا ایسا کرو اس بچے کو اپنے ساتھ لے آؤ اور اسکول کے پرنسپل سے بات کرو، اگر وہ رضامند ہو گیا تو اسی دن بچے کا ایڈمیشن اسکول میں ہو جائے گا۔ میں نے اپنے دوست سے پوچھا کہ کیا تمہیں شک ہے کہ پرنسپل صاحب اس بات کے لیے رضامند نہیں ہوگا کہ ایک بھکاری کا بیٹا اس کے اسکول میں پڑھے؟ اس پر وہ کہنے لگا یار یہ ایک اسکول نہیں بلکہ برانڈ ہے، یہ برانڈ شہر کا سب سے بہترین اسکول ہے۔ مجھے شک ہے کہ شاید پرنسپل صاحب کو اس بات پر اعتراض ہو، لیکن کوشش کرنے میں کیا برائی ہے، تم کل ہی بچے کو لے کر آ جانا، میں بھی اپنی طرف سے اس کی سفارش کروں گا۔ دوسرے دن میں انور کو لے کر اپنے ساتھ گیا۔ اسکول کو دیکھ کر انور کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ اس نے زندگی میں کبھی اسکول نہیں دیکھا تھا۔ وہ تو ابھی تک گلیوں اور سڑکوں کی خاک چھان رہا تھا۔ میں پرنسپل کے آفس میں گیا، میرا دوست منیر بھی میرے ساتھ تھا۔ میں نے پرنسپل صاحب سے کہا کہ میں بچے کو آپ کے اسکول میں ایڈمیشن دلوانا چاہتا ہوں، جس پر پرنسپل صاحب خوش ہوئے۔ اس نے مجھے ویلکم کیا اور کہا کہ ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ آپ کا بیٹا ہمارے اسکول میں پڑھے گا۔ میں نے پرنسپل صاحب سے کہا کہ یہ میرا بیٹا نہیں ہے، لیکن اپنے بیٹے سے کم بھی نہیں، کافی ذہین لڑکا ہے۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگا کہ اس کا باپ کہاں ہے؟ میں نے کہا کہ اس کا باپ فقیر ہے اور وہ جھونپڑی میں رہتا ہے۔ اس پر پرنسپل صاحب کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہے، پھر مجھ سے کہنے لگے کہ صدیق صاحب آپ بھی عجیب باتیں کرتے ہیں، اگر ہمارے اسکول میں بھکاری کا بچہ پڑھے گا تب ہمارے لیے کئی مسائل بنیں گے، ہمارے لیے بھی بنیں گے اور اس بچے کے لیے بھی۔ میں نے پرنسپل صاحب سے پوچھا کہ کس طرح کے مسائل ہیں، جس پر وہ مجھ سے کہنے لگا کہ دیکھیں صدیق صاحب بات صاف ہے، ہمارے اسکول میں بڑے بڑے گھرانوں کے بچے پڑھنے آتے ہیں، ان کے ڈرائیور بڑی بڑی گاڑیوں میں بچوں کو چھوڑ کر جاتے ہیں۔ ان حالات میں جب بچوں کو پتہ چلے گا کہ یہ لڑکا بھکاری کا بیٹا ہے تو سب اس کا مذاق اڑائیں گے اور اس بچے کا اس اسکول میں سروائیو کرنا کافی مشکل ہو جائے گا۔ اس کی بات سن کر میں نے پرنسپل صاحب سے کہا کہ کیا آپ کے اسکول میں بچوں کو یہ تربیت دی جاتی ہے کہ وہ غریب مسکین بچوں کا مذاق اڑائیں؟ میری یہ بات پرنسپل صاحب کو کافی ناگوار گزری اور اس نے سخت لہجے میں کہا کہ ایک بار میں نے جو کہہ دیا تو بس پھر کہہ دیا، آپ اس بچے کو کسی سرکاری اسکول میں داخل کروائیں یا کسی اور اسکول میں، لیکن یہ یہاں نہیں پڑھ سکتا۔ مجھے پرنسپل صاحب کے رویے پر کافی افسوس ہوا۔ ہم کس نہج پر کھڑے ہیں، ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے، یہ جان کر مجھے کافی افسوس ہوا۔ جب تک ہمارے دل میں غریب کے لیے جگہ نہیں بنے گی اور ایسے مسکین نادار لوگوں کو ہم اپنے دل میں جگہ نہیں دیں گے، معاشرے میں تبدیلی ممکن نہیں۔ میں مایوس ہو کر وہاں سے واپس لوٹا، جبکہ میرا دوست مجھ سے کہہ رہا تھا کہ میں پرنسپل صاحب سے بات کروں گا۔ میں نے اسے منع کیا کہ اب اس سے کسی قسم کی بات نہیں کرنی، میں کوئی اور اسکول ڈھونڈ لوں گا، کسی کی منت کرنے کی ضرورت نہیں۔ انور ایک ہیرا ہے، یہ جس اسکول میں بھی جائے گا اس اسکول کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ مجھے اس بات کی امید ہے۔ میں انور کو لے کر کوئی دوسرا اسکول ڈھونڈ رہا تھا کہ پرنسپل صاحب کا فون آیا۔ وہ مجھ سے کہنے لگے کہ سر میں نے آپ کا نمبر آپ کے دوست سے لیا ہے، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں حیران ہوا کہ پرنسپل صاحب جس نے اپنے آفس میں ہی انور کو داخلہ دینے سے منع کر دیا، وہ اب ہم سے کیوں ملنا چاہتے ہیں۔ خیر میں پرنسپل صاحب سے ملنے گیا تو انہوں نے ہم سے معذرت کی اور کہا کہ میں انور کی وجہ سے ساری رات سو نہ پایا، میرا ضمیر ساری رات مجھے ملامت کرتا رہا۔ آپ ایک ایسی کمیونٹی کا لڑکا ہمارے پاس لے کر آئے جس کا پہلے کبھی ایڈمیشن نہیں ہوا تھا۔ میں اس لحاظ سے پریشان تھا کیونکہ اس اسکول کی فیس کافی زیادہ ہے، لیکن اگر آپ اس لڑکے کی سرپرستی کرنا چاہتے ہیں تو مجھے خوشی ہے اور میں انور کو اسکول ایڈمیشن دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ جان کر مجھے کافی خوشی ہوئی۔ جب انور کے والد کو پتہ چلا تو اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ وہ میرا شکریہ ادا کر رہا تھا، کہنے لگا یہ بات تو کبھی ہم نے خواب میں بھی نہیں سوچی تھی کہ جھگی میں رہنے والے لڑکے اچھے اچھے اسکولوں میں پڑھیں گے۔ میں تو انور کے لیے ایک ہاسٹل کا بندوبست بھی کرنا چاہتا تھا، کیونکہ جھگیوں میں اس طرح کا ماحول بالکل نہیں ہے کہ وہاں وہ پڑھائی کر سکے۔ لیکن انور ایک خوددار لڑکا تھا، اتنی چھوٹی عمر میں وہ بڑی بڑی باتیں کرتا تھا اور مجھ سے کہنے لگا کہ انکل آپ نے اس اسکول میں ایڈمیشن دے کر مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے، میں مزید آپ پر بوجھ نہیں بننا چاہتا اور اپنے والدین کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ میں اس کی خوشی میں خوش تھا۔
بس میری بہت بڑی خواہش تھی کہ انور اعلیٰ تعلیم حاصل کرے، وہ تمام لوگوں کے لیے مثال بنے جو ان جھگیوں میں رہنے والوں کو اپنے سے کم تر سمجھتے ہیں، بلکہ ان کو تو انسان تک نہیں سمجھتے۔ میں ہر ہفتے اس اسکول میں جاتا، یہ جاننے کی کوشش کرتا کہ انور پڑھائی میں کیسا ہے۔ تمام ٹیچر اس کی بہت تعریف کرتے اور پرنسپل صاحب دل ہی دل میں بہت خوش تھے اس پر کہ وہ بہت اچھا ہے، اس کی کارکردگی پڑھائی میں اور اس کے علاوہ اخلاق میں بھی کافی اچھا لڑکا ہے۔ اسی اسکول میں ایک ٹیچر تھا جس کا نام آصف تھا۔ آصف صاحب ویسے تو محنتی ٹیچر تھے، لیکن انور سے بہت چڑھتے تھے۔ اسے اس بات پر چڑ تھی کہ جھگیوں میں رہنے والا بچہ مہنگے اسکول میں پڑھ رہا ہے۔ پتہ نہیں اسے انور سے کیا مسئلہ تھا، لیکن اس کی سوچ جھگیوں میں رہنے والے لوگوں کے لیے ٹھیک نہیں تھی۔ وہ یہی سمجھتا تھا کہ ان کے بچے بھی پیدائشی طور پر کرمنلز اور بھکاری ہوتے ہیں، ان کو بدلنا مشکل ہے، یہ لوگ فراڈیا ہوتے ہیں، موقع ملنے پر کسی کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ایک مہینہ گزر جانے کے بعد میں پرنسپل صاحب کے آفس میں آیا، انور کی فیس ادا کرنے لگا تو پرنسپل صاحب مسکرانے لگے اور کہا کہ سر، کیا ثواب کمانا آپ کی خواہش ہے یا میں نہیں کما سکتا؟ میں نے پرنسپل صاحب سے کہا کہ سر میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھا۔ اس پر پرنسپل صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ میں نے انور کو اس اسکول میں ایڈمیشن اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر دیا ہے۔ جب سے یہ بچہ ہمارے اسکول میں پڑھا ہے مجھے دلی طور پر سکون محسوس ہوا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ زندگی میں پہلی بار میں نے کوئی ایسا کام کیا جس پر مجھے فخر ہے اور مجھے دلی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ میں کبھی انور کی فیس آپ سے نہیں لوں گا، بلکہ یہ میٹرک تک اسی اسکول میں پڑھے گا اور وظیفہ حاصل کرے گا۔ میٹرک کے بعد بھی مجھ سے جتنا ہو سکا میں اسے سپورٹ کروں گا۔ یہ سن کر مجھے خوشی ہوئی جس کی امید تھی۔ انور ہر کلاس میں ٹاپ کر رہا تھا، اسکول کے باقی بچوں کے لیے ایک رول ماڈل کے طور پر ابھرا۔ نہ صرف پڑھائی میں ذہین تھا بلکہ باقی ایکٹیویٹیز میں بھی حیران کن طور پر امپروو کر رہا تھا۔ شروع میں وہ گھبرایا ہوا تھا، احساس کمتری میں مبتلا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس نے جلدی سب کچھ سیکھ لیا۔ مجھے اس بات کی خوشی تھی، امیر گھرانوں کے بچے، بڑے بڑے آفیسرز کے بچے انور سے بہت متاثر تھے۔ بچے چونکہ دل کے سچے ہوتے ہیں اور ان کے دل میں منافقت نہیں پائی جاتی، لہٰذا وہ گھر جا کر بڑی ہی خوشی کے ساتھ اپنے والدین کو بتاتے تھے کہ ہمارے اسکول میں ایک لڑکا ہے جس کا نام انور ہے، وہ جھونپڑی میں رہنے والا ایک فقیر کا بیٹا ہے، لیکن ہر کلاس میں ٹاپ کر رہا ہے۔ ہمیں بھی انور سے کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہے، وہ ہم سب کا بہت اچھا دوست ہے۔ جب والدین یہ بات سنتے تو ان کو غصہ آتا کہ جھونپڑی میں رہنے والے فقیر اب ان کی اولادیں اتنے اچھے اسکول میں کیسے پڑھیں گے۔ وہ اپنے بچوں کو منع کرتے کہ کسی صورت اس لڑکے سے دوستی نہیں کرنی، بلکہ اس کے قریب جانے کی کوشش بھی نہیں کرنی، یہ لوگ بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ بچے اپنے والدین سے یہی پوچھتے کہ ہمیں تو انور میں ایسی کوئی بات نظر نہیں آئی، تو آپ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ وہ تو بہت اچھا لڑکا ہے۔ وہ اپنے بچوں کو ڈانٹتے اور کہتے ہم نے جیسا کہا بس ویسا کرنا ہے اور اس سے دور رہنا۔ پھر ایک ایک کر کے وہ پرنسپل صاحب کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اسکول میں ایسے بچے کو ایڈمیشن دیا جس کا والد سڑکوں پر بھیک مانگتا ہے، ہمیں آپ سے یہ امید نہیں تھی۔ انہوں نے پرنسپل صاحب سے اس بات کا مطالبہ کیا کہ آپ اس بچے کو اسکول سے نکالیں، جس پر پرنسپل صاحب نے انکار کیا۔ انہوں نے پرنسپل صاحب کو یہ دھمکی بھی دی کہ اگر آپ نے اس لڑکے کو اسکول سے نہ نکالا تو ہم اپنے بچوں کو آپ کے اسکول سے ود ڈرا کروا لیں گے، جس پر پرنسپل صاحب نے کہا کہ اگر اس اسکول کے تمام بچے ود ڈرا ہو جائیں اور اکیلا انور اس اسکول میں پڑھے تب بھی یہ میرے لیے گھاٹے کا سودا نہیں اور مجھے اس بات پر ملال نہیں ہوگا۔ میں چاہ کر بھی انور کو اسکول سے ود ڈرا نہیں کروا سکتا، اور وہ بھی اپنے بچوں کو اسکول سے نکالنے والے نہیں تھے، کیونکہ پورے اس علاقے میں اس اسٹینڈرڈ کا کوئی دوسرا اسکول نہیں تھا، لہٰذا وہ مجبور تھے اور کوئی آپشن دوسرا ان کے پاس نہیں تھا۔ ہر کلاس میں انور ٹاپ کرتا ہوا میٹرک میں پہنچا تو میٹرک کا انچارج تو آصف تھا، اور آصف اس اسکول کا واحد ٹیچر تھا جو انور کی شکل تک دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا۔ وہ بہت تنگ دل انسان تھا، باتوں ہی باتوں میں وہ انور پر طنز بھی کرتا تھا، اسے ڈی ویلیو کرنے کی بھی کوشش کرتا۔ انور ایک ادب کرنے والا بچہ تھا، وہ کسی صورت اپنے استاد کے خلاف نہیں جا سکتا تھا اور کبھی بھی اپنے ٹیچر کو کوئی غلط جواب نہ دیا۔ الائٹ کلاس کے لوگوں نے باہم میٹنگ کی اور کہا کہ ہمارے لیے یہ مر جانے کا مقام ہے کہ بھکاری کا بچہ ہمارے بچوں کو مات دے رہا ہے، اس طرح تو ہماری عزت خاک میں مل جائے گی۔ اب وہ میٹرک میں پہنچ چکا ہے، اگر کسی طرح بھی اس نے میٹرک کا ایگزام دیا تو وہ ٹاپ کرے گا اور ہماری عزت کا جنازہ نکل جائے گا۔ اپنے بچوں کی تعلیم پر لاکھوں خرچ کر رہے ہیں، اسکول کے علاوہ مہنگی ٹیوشن بھی پڑھاتے ہیں، مگر اس کے باوجود بھکاری کا بچہ ان کو مات دے رہا ہے۔ اس بچے کو کسی نہ کسی طرح اس اسکول سے نکالنا پڑے گا۔
اور میٹرک کا ایگزام دینے سے روکنا پڑے گا۔ انہیں اس بات کا علم تھا کہ اسی اسکول کا ٹیچر آصف بھی انور سے نفرت کرتا ہے۔ سب نے مل کر آصف سے ملاقات کی اور کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ بچہ میٹرک کا ایگزام نہ دے پائے، بلکہ اس اسکول سے اس کا نام خارج ہو جائے، کیونکہ گندگی کے ڈھیر پر ہی اچھی لگتی ہے۔ آصف نے جب ایسے خیالات سنے تو خوش ہوا اور کہنے لگا میں بھی یہی چاہتا ہوں، اور آپ لوگوں نے تو میرے دل کی بات کہی۔ انہوں نے آصف کو 20 لاکھ روپے دیے اور کہا کہ کسی طرح بھی اس بچے کو اس اسکول سے چلتا کرو۔ آصف صاحب جو کہ اس اسکول سے 50,000 تنخواہ لیتے تھے، ایک ساتھ اتنے پیسے دے کے تو حیران ہوا اور کہا ٹھیک ہے، میں آپ لوگوں سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہفتے کے اندر یہ بچہ اس اسکول میں نظر نہیں آئے گا۔ پھر بڑی ہی چالاکی سے اس نے انور کے اسکول بیگ میں نشہ آور پیکٹ رکھوائے اور پھر پرنسپل صاحب سے انور کی شکایت کرتے ہوئے کہا کہ یہ لڑکا نشہ کرتا ہے۔ مجھے پہلے ہی اس کے خلاف کافی شکایات موصول ہوئی تھیں۔ پرنسپل صاحب کو اس بات کا یقین نہ آیا تو آصف نے تمام ٹیچرز کے سامنے اس بات کا دعویٰ کیا کہ آپ کی موجودگی میں ہم اس کے اسکول بیگ کی تلاشی لیں گے۔ اگر انور کے بیگ سے نشہ آور منشیات برآمد نہ ہوئی تو اگلے 6 ماہ کی تنخواہ میں نہیں لوں گا۔ یہ بہت بڑا دعویٰ تھا جو آصف نے کیا۔ تمام ٹیچرز کی موجودگی میں انور کے بیگ کی تلاشی لی گئی اور انور بیچارہ پریشان تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، سارے ٹیچر میرے بیگ کی تلاشی کیوں لے رہے ہیں۔ بیگ میں سے منشیات کے پیکٹ برآمد ہوئے تو سب کے چہرے کے رنگ اڑنے لگے اور اس کے ساتھ ساتھ انور بھی پریشان ہونے لگا۔ انور نے کہا کہ یہ پیکٹ میرے نہیں، لیکن پرنسپل نے اس کی ایک نہ سنی۔ پرنسپل نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ تو احسان فراموش ہے اور اب اس اسکول میں مجھے 1 منٹ بھی نظر نہیں آنا چاہیے، ورنہ مجھ سے برا نہیں ہوگا۔ انور کا نام اسکول سے خارج ہوا اور وہ روتا ہوا اپنے گھر آیا۔ میرے دوست نے مجھے بتایا کہ انور کے بیگ سے منشیات برآمد ہوئی۔ یہ جان کر مجھے حیرت ہوئی۔ میں نے انور سے ملاقات کی تو اس نے قسم اٹھا کر کہا کہ میں نہیں جانتا کہ میرے بیگ میں وہ پیکٹ کیسے آئے۔ میٹرک کے امتحانات قریب تھے اور اسی اسکول سے انور کا ایڈمیشن ہونا تھا امتحان کے لیے، لیکن چونکہ اس کا نام اسکول سے خارج ہو چکا تھا، لہٰذا اب میٹرک کے ایگزام میں اپیئر ہونا اس کے لیے ناممکن تھا۔ میں خود پرنسپل صاحب سے ملا، لیکن اس کے تیور بدل چکے تھے، میری بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ آصف صاحب آج بہت خوش تھے کیونکہ کافی رقم ملی تھی، مگر بیوی کی طرف سے کال آئی کہ جلدی سے گھر آؤ، ہم تباہ ہو گئے۔ جب وہ گھر پہنچا تو اس کے اکلوتے بیٹے کو کرنٹ لگا تھا، اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ لڑکے کو اسپتال منتقل کیا گیا اور معجزانہ طور پر اس کی جان بچی۔ یہ آصف صاحب کے لیے ایک اشارہ تھا قدرت کی طرف سے کہ کسی بھی غریب اور لاچار کا حق نہیں مارنا چاہیے۔ وہ بھاگتا ہوا ریلوے اسٹیشن کی دوسری سائڈ پر آیا، بیکاری سے کہا کہ تمہارا بیٹا کہاں ہے؟ فقیر نے روتے ہوئے کہا کہ وہ یہاں سے چلا گیا جہاں سے ہونا چاہیے۔ ہماری قسمت میں اچھے اچھے اسکول کہاں اور تعلیم کہاں؟ نسل در نسل بھیک مانگنا ہماری قسمت میں ہے۔ وہ فلاں ٹریفک سگنل میں بھیک مانگ رہا ہے۔ آصف صاحب کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے تھے اور وہ بھاگتا ہوا بتائے گئے پتہ پر پہنچا۔ انور وہاں کاسا لے کر بیٹھا تھا۔ آصف نے اس بچے کو وہاں سے اٹھایا، گلے سے لگایا اور سیدھا پرنسپل صاحب کے پاس پہنچا۔ ساری حقیقت پرنسپل صاحب کو بتائی اور 20 لاکھ ان لوگوں کو واپس کیے جنہوں نے انور کے خلاف منصوبہ بنایا تھا۔ انور کا اسکول میں دوبارہ ایڈمیشن ہوا اور وہی ہوا جس کی امید تھی۔ انور نے میٹرک میں نہ صرف ضلع میں بلکہ بورڈ میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ ان تمام لوگوں کے لیے ایک مثال بن کر سامنے آیا۔ جن کو زمانے میں ٹھکرایا جاتا ہے، ان کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو قابلیت سے نوازا ہے۔ بس یہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے کہ کسی کو زیادہ رزق دے کر آزماتا ہے اور کسی کو کم رزق دے کر اس کی آزمائش کرتا ہے۔ دونوں صورتوں میں ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔